بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا حمل کا سقط کرنا جائز ہے، اور اگر سقط کر دیا جائے تو کیا اس کی دیت واجب ہے، اور یہ دیت کس پر ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اگر حمل سقط نہ کرنے سے ماں کی جان کو خطرہ لاحق ہو، یا حمل کی وجہ سے ماں کو ایسا نقصان ہو جسے عام طور پر برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں اگر اس بچے میں روح نہ پڑی ہو تو حمل کا سقط کرنا جائز ہے، جبکہ روح پڑ جانے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر کسی صورت میں سقط کرنا جائز نہیں ہے، چاہے ماں کو حمل سے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ماں نے سقط کیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ بچے کے باپ یا وارث کو دیت ادا کرے۔ اگر باپ نے سقط کیا ہو تو وہ بچے کی ماں کو دیت ادا کرے۔ اگر کسی اور نے جیسے ڈاکٹر نے باپ یا ماں کے ساتھ مل کر سقط کیا ہے تو دونوں یعنی ڈاکٹر اور والدین پر دیت واجب ہے، اور اگر تنہا ڈاکٹر کے فعل سے ہوا ہے تو اس پر واجب ہے۔ اسی طرح جو بلا واسطہ سقط کر رہا ہے چاہے وہ والدین ہوں یا ڈاکٹر، کفارہ بھی دے، اور جان بوجھ کر سقط کرنے کا کفارہ غلام آزاد کرنے کے بدلے احتیاط واجب کی بنا پر توبہ استغفار کرے، 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے، اور ہر مسکین کو 1 مد طعام دے گا، جبکہ غلطی سے سقط کرنے کی صورت میں کفارہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اگر اس پر قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر شکم مادر میں بچہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر یہ فیصلہ کریں کہ حمل کو ضائع کر دیا جائے کیونکہ ولادت کے بعد یہ بچہ یا تو مر جائے گا یا پوری زندگی اپاہج اور معذور رہے گا، تو کیا اس صورت میں حمل ساقط کرنا جائز ہے، اور اگر حمل ساقط کر دیا جائے تو اس کی دیت کس پر ہے؟ تو جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، شکم مادر میں بچے کا خطرناک مرض میں مبتلا ہونا یا ولادت کے کچھ عرصے بعد اس کی موت کا انکشاف ہو جانا حمل کو ضائع کرنے کا عذر شرعی نہیں ہے، پس مذکورہ بالا حالات میں حمل کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر شکم مادر میں بچے کا وجود ماں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یا ماں کو ایسا نقصان ہو جو عام طور پر ناقابل برداشت ہو، یا اس بات کا علم ہونے کے بعد بچے کو حمل میں رکھنے سے ناقابل برداشت مشقت اٹھانی پڑے، تو پھر حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بچے میں روح پڑ چکی ہے تو پھر کسی صورت میں حمل کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے، اور دیت اس پر ہوگی جو بلا واسطہ حمل کو ضائع کر رہا ہے، جیسا کہ اگر ڈاکٹر انجیکشن وغیرہ لگا کر ضائع کرتا ہے تو دیت اس پر واجب ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے، ایک خاتون بدفعلی یعنی زنا کی صورت میں حاملہ ہو گئی اور وہ خاتون ڈاکٹر کے پاس جا کر بچہ ضائع کروا دیتی ہے، تو دیت ماں پر واجب ہوگی یا خاتون ڈاکٹر پر؟ تو جواب میں فرماتے ہیں، اگر خاتون ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا ہے تو دیت خاتون ڈاکٹر پر ہوگی جس نے حمل کو ضائع کیا ہے، نہ کہ ماں پر۔ لیکن اگر اس نے ایسی دوائی دی ہے جسے بچے کی ماں نے خود کھایا ہے اور بچہ سقط ہوا ہے تو دیت ماں پر ہوگی۔ چوتھا سوال یہ ہے، جس بچے کو شکم مادر میں ہی ضائع کر دیا جائے اس کے غسل و کفن اور دفن کا حکم کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اگر اس بچے کی عمر 4 ماہ مکمل ہو چکی ہو تو اسے غسل اور کفن دیا جائے گا، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور دفن کر دیا جائے گا، اور اگر اس بچے کی عمر 4 ماہ سے کم ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا، اور اگر اس بچے کے اعضاء مکمل طور پر بن چکے ہوں تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس پر 4 ماہ کے بچے کا حکم جاری ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔